السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم مطالعہ پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں مطالعہ پاکستان کے باقی لیکچرز جو چیپٹرز ہیں وہ بھی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے وہ تمام لیکچرز حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ میرا چینل کلک کریں گے تو اس میں ٹیبز بنے ہوئے ہیں، ایک ہے ویڈیوز کا، ایک ہے پلے لسٹ کا۔ تو اس میں پلے لسٹ والا جب آپ ٹیب کلک کریں گے تو اس میں کافی زیادہ پلے لسٹ آ جائیں گی۔ ایک آ جائے گی اردو کی، فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی، اسی میں ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے پاک سٹڈی کی۔ آپ اس پر کلک کر کے پاک سٹڈی کے جتنے بھی لیکچرز ہیں جو اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، آج کے لیکچرز کی طرف۔ تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اور پاک سٹڈی کی جو کتاب ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج میں پاک سٹڈی کے دوسرے چیپٹر پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے دوسرے لونگ یعنی ریاستوں کے تنازع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو پڑھتے ہیں ریاستوں کا تنازع۔ یہ الگ سے لونگ آئے گا آپ کو، تو پڑھتے ہیں اس میں آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے یہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں لکھا کیا ہوا ہے؟ بر صغیر کی دیسی ریاستیں، یعنی بر صغیر ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا خطہ ہے، تو اس کے اندر ریاستیں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے جو حکمران تھے وہ نواب یا راجے ہوتے تھے، جو کہ داخلی طور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے اندر جتنے بھی اقدامات ہیں وہ خود کر سکتے ہیں۔ وہ کسی بیرونی طاقت کے، یعنی جیسے انگریز وغیرہ ہیں، ان کے محتاج نہیں ہوتے تھے، تو داخلی طور پر وہ خود مختار ہوتے تھے۔ ان پر کنٹرول برطانوی حکومت کو حاصل تھا، یعنی اندر کے جو فیصلے ہوتے تھے ریاست کے وہ خود تو کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ان پر کنٹرول ہوتا تھا وہ کس کا ہوتا تھا؟ وہ برطانوی حکومت کا ہوتا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، فیصلے پاکستان خود کرتا ہے، لیکن معیشت جو ہے ہماری وہ IMF کے اکارڈنگ چل رہی ہے۔ ریاستوں میں بر صغیر کی کل آبادی کا 1/4 رہائش پذیر تھا، یعنی رہتا تھا۔ 1/3 علاقے پر یہ مشتمل تھیں کون؟ ریاستیں۔ آزادی کی منزل قریب آئی تو ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جانے لگا کہ بھئی ان کا کیا کرنا ہے۔ کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کے حکمرانوں کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں اپنی حیثیت اور مفادات کے تحت اپنے فائدے کے تحفظ کے لیے کوئی قانون بنا لو، دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ حکمرانوں کو کابینہ مشن نے یہ بھی تلقین کی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنی عوام کی پسند اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں۔ سپوز دیٹ کہ ایک ریاست ہے، اس کا حکمران ہندو ہے اور اس کی عوام جو ہے مسلمان ہے، تو ان کو یہ آپشن دی گئی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہو، یہ چیز بھی دیکھ لیں اور یہ چیز بھی دیکھ لیں ان کا مذہب کیا ہے۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا۔ MCQ سے یاد رکھیے گا 20 فروری کو۔ اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے ہندوستان یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ صرف درج ذیل ریاستوں کی طرف سے کوئی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا گیا۔ اسی وجہ سے بھارت نے کیا کیا؟ یہاں پہ فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ پہلی ریاست کون سی ہے؟ ریاست حیدرآباد دکن۔ یہ اپنا حیدرآباد نہیں ہے، یہ انڈیا میں جو حیدرآباد دکن ہے وہ ہے۔ اس ریاست کا حکمران نظام حیدرآباد دکن، یہ نام تھا جی اس کا، انڈرلائن کر لیں، مسلمان تھا، جبکہ عوام کی اکثریت کا تعلق ہندوازم سے تھا۔ یاد رکھیے گا کہ حیدرآباد دکن کی آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی اکثریت، اور اس کا راجہ جو تھا وہ کون تھا؟ مسلمان تھا۔ نظام عوام میں ہر دل عزیز تھا، لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ ریاست کی معاشی حالت بھی بڑی اچھی تھی، معاشی فائنینشل پیسے کے حوالے سے۔ نظام مسلمان ہونے کے ناطے چاہتا تھا کہ پاکستان سے الحاق کرے، لیکن بھارتی حکومت نے سخت دباؤ ڈالا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت، تو بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون ہے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ بہت اہم MCQز ہے، انڈرلائن کر لیں۔
کی حیثیت سے نظام کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ریاست کی جغرافیائی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بھارت سے الحاق کرے۔ جغرافیائی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ درمیان میں اور دیگر ہندوؤں کی ریاستیں آتی تھیں۔ تو اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ بھئی تم اپنی جغرافیائی سرحد کو دیکھو، تم بھارت کے ساتھ الحاق کرو۔ وہ بھارت سے الحاق کی دستاویز پر دستخط کرنے کو آمادہ نہیں تھا۔ کون؟ نظام۔ تو نظام نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، کہاں سلامتی کونسل، ایم سی کیوز کو ایک درخواست بھارتی رویے کے حوالے سے بھیجی۔ ابھی معاملہ زیر غور ہی تھا کہ 11 ستمبر 1948 کو، یہ ڈیٹ انڈرلائن کر لیں، ایم سی کیوز ہے، بھارتی فوج نے دکن پر حملہ کر دیا۔ 17 ستمبر 1948 کو نظام کی افواج نے ہتھیار ڈال دی اور بھارت نے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ دوسری ریاست ہے جوناگڑھ۔ جوناگڑھ کا نواب بھی مسلمان تھا لیکن آبادی غیر مسلم تھی۔ اوپر میں حیدرآباد دکن میں کون سی آبادی ہے؟ ہندوؤں کی ہے، یہاں پہ غیر مسلم ہے۔ یہ ریاست کراچی سے 480 کلومیٹر دور تھی، 480۔ ایم سی کیوز انڈرلائن کر لیں۔ آبادی 7 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ کتنی؟ 7 لاکھ۔ ایم سی کیوز۔ نواب نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ بھارت کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الحاق کو تسلیم نہ کرنے اور جوناگڑھ کو بھارت کا ایک حصہ ثابت کرنے کے حق میں دلائل دیے۔ پاکستان نے نواب جوناگڑھ کے الحاق کے اعلان کو قبول کرتے ہوئے ایک خط جاری کر دیا، جس کی نقل گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی بھیجی گئی۔ بھارت نے پاکستان کی توثیق کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت سے تعبیر کیا۔ اب وہ بھارت نے یہ الزام لگا دیا کہ بھئی یہ تو ہمارے اندر کے معاملات ہیں، یہ پاکستان کیوں اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے۔ جوناگڑھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور خوراک اور دیگر ضروریات ریاست کے اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ بھارتی افواج نے جوناگڑھ میں داخل ہو کر اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس میں بھی یہی چیز لکھنی ہے کہ انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور نواب نے یہ صورت دیکھی تو ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ بس یہی معاملہ ہے اس میں۔ آ گیا مناوا در۔ مناوا در 3 لائنوں میں ہے۔ جوناگڑھ کے قریب ایک اور ریاست مناوا در کے مسلمان حکمران نے بھی پاکستان سے الحاق کرنے کا اعلان کیا۔ جوناگڑھ کے ساتھ ساتھ بھارتی افواج نے مناوا در پر بھی حملہ کیا، زبردستی اسے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا۔ اب آتا ہے جی اہم پوائنٹ، ریاست جموں کشمیر۔ تو ریاست جموں کشمیر پڑھ لیتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر پاکستان کے شمال میں برصغیر کی ریاستوں میں علاقے کے اعتبار سے سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس ریاست کی سرحدیں کہاں کہاں ملتی ہیں، یہ ایم سی کیوز انڈرلائن کریں۔ چین میں، تبت میں اور افغانستان اور پاکستان۔ 1941 کی مردم شماری کب ہوئی ہے؟ یہ 1941 ایم سی کیوز کے مطابق ریاست کی کتنی آبادی ہے؟ 40 لاکھ کے قریب تھی اس ٹائم پہ۔ آبادی کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ برطانوی حکومت نے اس ریاست کو ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے پاس کتنے پیسے میں فروخت کیا؟ 75 لاکھ روپے میں۔ حساب لگائیں جی، 75 لاکھ روپے میں فروخت کر دی گئی پورا کشمیر۔ ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ اور اس کے جانشینوں نے اپنی مسلم رعایا پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے۔ معمولی جرائم کی پاداش میں مسلمانوں کو کڑی سزائیں دی گئی۔ چھوٹا چھوٹا کوئی جرم ہے تو اس پہ بھی بڑی خطرناک سزائیں، جو کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تنگ آ کر 1930 میں کشمیری مسلمانوں نے ڈوگرا راج کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی۔ برطانوی حکومت کی مدد کے ساتھ راجہ نے عوامی تحریک کو سختی سے کچل دیا۔ یہ آگے نہ دیکھیں کہ عوامی حق جو ہے، انسانیت کا جو حق ہے وہ نہ دیا گیا انہیں، اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہیومینٹی کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ریاست جموں کشمیر جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی اعتبار سے پاکستان سے بہت قریب رہی۔ پاکستان کو سیراب کرنے والے اکثر دریا کشمیر سے نکلتے ہیں۔ 1947 میں کشمیری عوام چاہتے تھے کہ راجہ پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کرے، لیکن راجہ اس پر آمادہ نہ ہوا۔ عوام نے محسوس کیا کہ راجہ ان کے جذبوں کے مطابق الحاق نہیں کرنا چاہتا، تو انہوں نے ایک بڑی تحریک شروع کر دی۔ راجہ نے سختی سے کام لیا اور لاکھوں افراد ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے وطن چھوڑا۔ 2.25 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ تحریک دبائی نہ جا سکی اور راجہ نے بھارتی حکومت سے مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا بھئی معاملہ اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ تو مسلمان جو ہیں یہ ہمیں شکست دے کر ہی چھوڑیں گے،
اس نے کیا کیا، جیسے بچہ اپنے باپ کو بلاتا ہے، اس نے بھی اپنے باپ کو بلا لیا۔ بھارت نے اپنی افواج ریاست میں اتار دیں اور ساتھ ہی دباؤ ڈالا کہ راجہ بھارت سے ریاست کے الحاق کے دستاویز پر دستخط کرے۔ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ راجہ ایسا کرنے سے گریز کرتا رہا۔ بھارتی حکومت نے ایک جعلی دستاویز تیار کی۔ بھارت ہے ہی چلاک لومڑی، اور کیا کر سکتا ہے، اور اعلان کر دیا کہ راجہ نے ریاست کو بھارت میں شامل کرنے کی درخواست کی ہے، جسے بھارتی حکومت نے مان لیا۔ کشمیری عوام راجہ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ اب انہوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے۔ سابقہ کشمیری فوجی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قیادت کرنے لگے۔ جو پہلے فوج میں تھے وہ قیادت کرنے لگے، لیڈرشپ انہوں نے سنبھال لی۔ رضاکاروں کے جتھے آزادی کے لیے بھارتی افواج اور راجہ کے دستوں کے خلاف جہاد میں شامل ہوئے تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارا علاقہ راجہ کے قبضے سے نکل گیا۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی پوری اخلاقی اور مالی امداد تحریک آزادی کشمیر کو حاصل ہوئی۔ تو آزادی کے لیے لڑنے والوں کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ بھارت نے حالات کا رخ دیکھا تو اقوام متحدہ کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا جی اب تو پہلے تو وہ خود لڑتا رہا، اس نے اب دیکھا کہ بھئی اب جو ہے ہماری ہمت جواب دے گئی ہے، اب مسلمان پوری ریاست پر قبضہ کر لے گا، وہ چلا گیا اقوام متحدہ کے پاس۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 2 قراردادیں منظور کی۔ کتنی؟ 2 MCQs، اور دونوں ممالک کو جنگ بند کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا جنگ بند کرو، یہ کیا آپ لوگوں نے نئی ایک جنگ شروع کر دی ہے۔ حد بندی کیے جانے کا فیصلہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کشمیری عوام کی رائے معلوم کی جائے۔ ان کی مرضی کے مطابق کشمیر کا الحاق بھارت یا پاکستان سے ہو جائے گا۔ پاکستان اور کشمیری مجاہدین نے اپنی برتر فوجی پوزیشن کے باوجود، حالانکہ کون ہے پاکستان اور کشمیری مجاہدین، ان کی پوزیشن سٹرونگ تھی، یہ پورے کشمیر پر قبضہ کر سکتے تھے، کا احترام کرتے ہوئے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں۔ استصواب رائے کا مطلب ہوتا ہے ووٹنگ کرانے کا اعلان تو اقوام متحدہ نے کر دیا، لیکن مسئلہ حل کرنے کے لیے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ 1965 اور 71 میں 2 جنگیں ہوئیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ پچھلے 15 سالوں سے کشمیری مجاہدین ہتھیار اٹھائے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے، لیکن وہ کوئی مؤثر قدم اٹھانے سے قاصر ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ڈرامے بازیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا لانگ کویسچن۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھنی چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ خدا حافظ۔